متى ترانا ونراك متى ترانا. امکان عام کی تین قسمیں ہیں. امکان عام یا ممکن العام خارج میں اس کے مصداق کا وجود یا تو واجب ہوگا یعنی ضروری ہوگا، یا خارج میں اس کے مصداق کا وجود ممتنع اور محال ہوگا. تیسرا آپشن ہے اس کے مصداق کا وجود نہ واجب ہوگا نہ ہی محال ہوگا. ممکن العام کا وجود یا ممکن العام کے مصداق کا وجود خارج میں ضروری ہو تو اسے واجب الوجود کہتے ہیں. ممکن العام کا مصداق کا وجود خارج میں محال ہو تو اسے ممتنع کہتے ہیں، اور اگر نہ ہی واجب ہو نہ ہی محال ہو تو اسے امکان خاص کہتے ہیں. یہ تین قسمیں ہیں کس کی؟ ممکن العام کی. ان تین قسموں کو یا اس تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اشکال اٹھایا گیا ہے کل کی تقسیم پر. کل ہم نے کلی کی تقسیم بیان کی ہے با اعتبار وجود الافراد، اور اس تقسیم میں مصنف نے 6 قسمیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان 6 قسموں میں سے پہلی قسم ہے ممتنع الوجود، علیکم السلام. دوسری ہے واجب الوجود، تیسری ہے ممکن الوجود، و الی آخرہ 6 قسمیں اس نے کل پوری کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کل کی تقسیم کے مطابق جو اقسام کا جدول بنایا گیا ہے اس جدول میں مصنف کی عبارت بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ شارح نے اس کی تفسیر دی ہے. اور عبارت یہ ہے کہ امکانات افرادہ او امکانات، خارج میں افراد کا وجود ممتنع اور محال ہوگا یا خارج میں افراد کا وجود ممکن ہوگا. اب سامنے 2 آپشن آ گئے. ممکن ہوگا تو پھر یا صرف ممکن ہے یا امکان کے ساتھ ساتھ خارج میں واقعاً وجود بھی رکھتا ہے. اچھا 2 آپشن ہو گئے پھر. اور اگر خارج میں واقعاً وجود رکھتا ہے تو پھر 2 آپشن ہو جائیں گے، وجود واحد ہے یا کثیر ہے. واحد ہے تو پھر 2 آپشن ہو جائیں گے، واحد کا ثانی ممکن ہے یا محال ہے. ثانی ممکن ہے تو امکان خاص، اس کی مثال کیا ہے؟ شمس. ثانی محال ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ واجب الوجود. ٹھیک ہے جی. تو واجب الوجود اور امکان خاص جس کی مثال آپ نے شمس سے دی ہے، یہ دونوں کس کی قسمیں ہیں؟ امکانات کی. امکانات سے سلسلہ چلا ہے نا. امکانات کس کے مد مقابل ہے؟ امتناعات کے. یہ جدول آپ ذہن میں آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے؟ جی بس یہ جدول ہے کل کی تقسیم کا. اشکال کیا ہے
کہتے ہیں یہ آج کا ہم نے جو ایک ممکن العام کا ایک تقسیم کا جدول دیا ہے کہ خارج میں اس کے مصداق کا وجود یا واجب ہوگا یا محال ہوگا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ نہ ہی واجب ہوگا نہ محال ہوگا. واجب ہونے ضروری ہونے کی صورت میں واجب الوجود، محال ہونے کی صورت میں ممتنع الوجود. تیسرا آپشن کیا ہے؟ امکان الخاص. یہ تین قسمیں واجب، ممتنع اور امکان خاص کس کی قسمیں ہیں؟ ممکن العام. یہ جدول ذہن میں آ گیا نا؟ اس جدول کی روشنی میں، تقسیم کے اس جدول کی روشنی میں اشکال اٹھایا گیا ہے. کس پر اشکال اٹھایا گیا ہے؟ مصنف والی تقسیم پر. ٹھیک ہے، تقسیم کہاں، اشکال کہاں سے اٹھایا گیا ہے؟ امکان عام کی اقسام کے بیان والی تقسیم سے. اور یہ اشکال جو ہے یہاں سے لے کے، یا اس کی روشنی میں جو اشکال پیدا ہوا ہے، وارد کہاں ہوا ہے؟ مصنف والی تقسیم پر. کیا اشکال وارد ہوا ہے؟ اشکال سنو. کہتے ہیں اشکال یہ ہے کہ امتنعت افرادہ او امکانات. اس امکانات سے جو کہ امتناعات کا مد مقابل ہے، اس امکانات سے مراد یا امکان عام ہے یا امکان خاص ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سے مراد امکان عام ہے تو یہ جو جدول آپ نے امکان عام کی اقسام کا دیا ہے، ممتنع اس امکان عام کی ایک قسم ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بولو یار. اس جدول کے اندر کتنی قسمیں ہیں امکان عام کی؟ تین. ان کے اندر ایک ممتنع الوجود. تو ممتنع الوجود کیا ہے؟ امکان عام کی قسم ہے. اور مصنف نے جو جدول دیا ہے اس میں امتحانات مد مقابل ہے. امکانات کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ قسیم. تو ممتنع الوجود جو کہ امکان عام کی قسم تھی، مصنف نے اس کی کیا بنا دیا ہے؟ قسیم. قسم الشیء قسیم لہ. شے کی جو قسم تھی وہ مصنف نے اس کی قسیم بنا دیا. یہ اشکال کا ایک رخ ہے. اچھا بھائی، ہم امکان سے مراد امکان عام نہیں لیتے. کیا لیتے ہو بھائی؟ کہتے ہیں دوسری قسم لے لیتے ہیں. پھر امکان کی دوسری قسم کون سی ہے؟ امکان خاص. تو امکانات یعنی مراد اس سے امکان خاص ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور امکان خاص تو تمہارے اس جدول کے مطابق ممتنع واجب امکان خاص، امکان خاص تو اس امتناعات کی کیا ہے؟ قسیم ہے نا. تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہو جائے گی. کہتے ہاں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایک دوسرا اشکال آ جائے گا. تو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، دوسرا اشکال آ جائے گا. کیا اشکال آ جائے گا؟ اب واپس آؤ. جب امکانہ سے مراد تم لے رہے ہو امکان خاص، تو امتحانات کے ساتھ تو اس کا رشتہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. لیکن اس امکانات کے نیچے پھر ایک قسم آ رہی ہے جس کا نام ہے واجب الوجود. اور واجب الوجود اس کی کیا تھی؟ قسیم. اب یہاں وہ کیا بن رہی ہے؟ اس امکان خاص کی قسم. تو آپ نے جو اس کی قسیم تھی اس کو آپ نے اس کی قسم بنا دیا ہے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ قسیم الشیء قسمان لہ. اس کا جو قسیم ہے یعنی واجب الوجود جو کہ امکان خاص کا قسیم تھا، اب وہ امکان خاص کی قسم بن گیا. تو امکانات کی تفسیر جو بھی کرو اشکال وارد ہے. امکان عام سے کرو تو پھر اشکال آئے گا کہ امکان عام کی جو قسم تھی وہ اب اس کی قسیم بن گئی. اگر تفسیر کرتے ہو امکان خاص سے تو پھر واجب الوجود جو امکان خاص کا قسیم تھا اب وہ اس کی قسم بن گئی. تو مصنف کی تقسیم پر، مصنف کے جدول پر اشکال ہے. اور یہ اشکال وارد کیا گیا ہے کس تقسیم کی روشنی میں؟ ممکن
عام کے جدول کی روشنی میں یا اس کے اقسام کے بیان کی روشنی میں. اشکال سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا ہے، اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا ہوں. بچے بننے کی کوشش نہ کیا کرو، تھوڑا جو ہے وہ معیار بلند کرو. منتے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں جی کچھ گزارا بنا. اچھا احترام کر رہے ہیں. امکان عام جب کہہ رہے ہیں تو لفظ امکان استعمال کر رہے ہیں، اس میں ممتنع کو کیسے اس کی قسم لے آتے ہیں، ایک دوسری قسم ممتنع الوجود. امکانات سے مراد ممکن الوجود، امکانات سے مراد ممتنع الوجود. یعنی جب پہلے امکان عام کی 3 قسمیں نیچے بنائی، اس میں ایک واجب الوجود کو ہے وہ صحیح ممکن ہے، دوسری قسم بنائی ممتنع الوجود. یہ ممتنع اور امکان کا آپس میں انسجام کیسے ہوگا؟ ہاں یہ جب تقسیم بیان کریں گے، یہ تقسیم 2 بار آئی ہے، منطق کے اندر بھی آئی ہے، فلسفے کے اندر بھی آئی ہے. تو وہاں حصر عقلی کے ذریعے وہ بیان کرے گا کہ جس چیز کو عقل ممکن سمجھتی ہے خارج میں اس کا وجود یا ضروری ہوتا ہے یا اس کا وجود محال ہوتا ہے یا اس کا وجود نہ ضروری ہوتا ہے نہ محال ہوتا ہے. یہ 3 آپشن دیتی ہے عقل حصر عقلی کے ذریعے. تو وہاں یہ تقسیم کا جو ہے پورا جدول بیان ہوتا ہے. عقل جس شے کو ممکن سمجھتی ہے، ٹھیک، خارج میں اس کا وجود یا ضروری ہے. جس کا وجود خارج میں ضروری ہوتا ہے وہ عقل ممکن سمجھتی ہے تو ضروری ہوا ہے نا. جو چیز ممکن ہی نہ ہو ضروری کیسے ہو سکتی ہے؟ ضروری بننے سے پہلے عقل اس کو ممکن سمجھے گی تو وہ ضروری بنے گی. اور جو ممتنع ہے خارج میں تو اس کا ممتنع ہونا بھی عقل ممکن سمجھے گی تو وہ ممتنع بنے گی. یعنی اس کا ممتنع ہونا عقل کے نزدیک ممکن ہے تو پھر وہ ممتنع بنے گی خارج میں. جو ممتنع بھی اس کی کیا ہو جائے گی؟ قسم ہو جائے گی. جس کا عقل ممتنع ہے خارج میں وہ اس امکان یہ اس ممتنع الوجود کو قسم نہیں بنے گی، مصداق نہیں بنے گا. ممتنع الوجود قسم نہیں بنے گی. جس فرد کا وجود خارج میں عقلاً ممتنع ہے وہ اس ممتنع الوجود کا مصداق نہیں بنے گا. پھر ہم نے کب کہا ہے اس کا مصداق ہے؟ مصداق نہیں ہے اس کا. ہم نے عقل نے ہمیں 3 آپشن دیے ہیں. عقل جو ہے وہ تصور کر لیتی ہے کسی شے کا کسی معنی کا، اور کلیات فرضیہ کا بھی وہ تصور کر لیتی ہے نہیں کر لیتی ہے. اچھا تو عقل نے جس شے کا تصور کر لیا ہے، جو عقل کے تصور میں آ گئی، اب عقل اس کا موازنہ دے گی خارج کے ساتھ کہ خارج میں جو ہے اس کا وجود ضروری ہے محال ہے کیا حیثیت رکھتا ہے. تو اب وہ جو عقلی تصور ہے، عقل نے جس مفہوم کا معنی کا ادراک کیا ہے، خارج میں اب اس کے مصداق کی تلاش میں جب گئی ہے تو اس کا مصداق 3 حال سے خالی نہیں ہے. یا خارج میں اس کا مصداق کا وجود ضروری ہے یا وہ اس کا عدم ضروری ہے. عدم ضروری یعنی اس کا وجود محال ہے کہ وہ وجود پائے خارج میں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کا جو ہے وہ باضابطہ جو سوال ہے اس کا جو ہے پوائنٹ نہ جو کر سکوں. مزید واضح کرو آپ کی مراد کیا ہے. یہ 3 قسم بنائی ہے، ممتنع، واجب اور امکان. یہ خود تینوں کس کی قسمیں ہیں؟ امکان عام کی، یعنی یہ امکان عام کے تحت میں آئیں گی. شریک الباری کا خارج میں وجود محال ہے اور خارج میں اس کے وجود کا محال ہونا عقل ممکن سمجھتی ہے. دیکھو میں یہاں ڈبل جو ہے وہ مرحلہ بنے گا. ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کے مصداق کا وجود خارج میں محال ہے، ٹھیک ہو گئی بات. اچھا اب دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے محال ہونے کو عقل ممکن سمجھتی ہے. جی ہاں، کیونکہ اگر محال ہونے کو عقل محال سمجھے گی تو پھر وہ محال ہی نہیں ہو سکے گا. تو مصداق کا وجود محال ہے اور اس کے محال ہونے کو عقل ممکن سمجھے. ممکن ہے اس کا مصداق جو ہے خارج میں ممتنع الوجود ہو، یعنی اس کے وجود میں آنا محال ہو، اور اس کے وجود کا محال ہونا یہ عقل ممکن سمجھتی ہے. تو واجب، امتناع اور امکان خاص تینوں جو ہیں وہ عقلی امکان سے گزر کے اس درجے پر پہنچتے ہیں. پہلے عقل اس کو ممکن سمجھتی ہے، پھر خارج میں وہ ضروری ہوتا ہے یا ممتنع ہوتا ہے،
यह इम्कान खास होता है। यानी वाजिबुल वजूद के अंदर अक्ल वजूद को मुमकिन समझते हैं और मुमतानिल वजूद के अंदर अक्ल उसके अदम को इम्तिना को मुमकिन समझते हैं। आसान, अब ठीक पहुँच गए, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसकी इम्तिना को मुमकिन नहीं समझती तो फिर वो मुमतने बना कैसे है? पहले दिन में जा रहा था कि वजूद को मुमकिन समझते हैं और फिर मुमतने मुमतने है। क्या चीज़ मुमकिन है? वजूद मुमकिन है। अब आ जाओ, ये जो इम्तिना है तो वजूद की निस्बत आप इम्तिना की तरफ देंगे, इम्तिना की निस्बत इम्कान की तरफ देंगे। वजूद मुमकिन है और ये इम्तिना अक्ल के नज़दीक मुमकिन है। तो इम्कान आम की 3 किस्में हैं, वहाँ से ये इश्काल उठाया गया है। अब समझ आया है नहीं आया है, दर्स इतना ही है, इससे ज़्यादा हम आपको ज़हमत नहीं देंगे क्योंकि आप लोग तवज्जो नहीं कर रहे हो। तो जितना आप तवज्जो करेंगे उतना ही हम आपको आपकी खिदमत करते रहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। आज का दर्स जो है ये कल के दर्स का ततीमा है, ठीक है, और जवाब इसका आप तलाश कर लेंगे, उम्मीद यही है। कर सकते हो ना, गूगल का दौर है, ऐसे गूगल की जाए तो जवाब मिल जाता है ना, गूगल से कोई ना कोई जवाब इसका तलाश करेंगे आप लोग। और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दर्स का पहला नुक्ता यह है कि मफ़हूमान कुल्लियान, ऐसे 2 मफ़हूम जो कि कुल्ली हैं। और मफ़हूम कुल्ली से मुराद कुल्ली हकीकी का मफ़हूम है, यानी आज की बहस में कुल्ली फ़र्ज़ी शामिल नहीं है। कुल्ली हकीकी का मफ़हूम, जब इस मफ़हूम कुल्ली को किसी दूसरे मफ़हूम कुल्ली के साथ मवाजना दिया जाए तो इसके 2 तरीके हैं। मुवाजना करने के 2 तरीके। नंबर 1, उस मफ़हूम कुल्ली के खारिज में जो मसादीक हैं, उन मसादीक को मवाजने में दखल है या दखल नहीं है। लफ्ज़ों के अलावा, दलालत लफ्ज़िया वज़िया के अलावा मेरे पास इफ़ादे और इस्तिफ़ादे का कोई और वसीला नहीं है, लिहाजा आप तवज्जो फरमाइएगा। क्या अर्ज़ किया हमने? एक मफ़हूम कुल्ली का दूसरे मफ़हूम कुल्ली के साथ क्या करना चाहते हो? मवाजना देना चाहते हो। और मवाजना देने के कितने तरीके हैं? 2 है। नंबर 1, उस मफ़हूम कुल्ली के जो खारिज में मसादीक हैं, जो अफराद हैं, उन मसादीक को इस मवाजने में दखल है या दखल नहीं है। दखल है से मुराद यह है कि आप उन दोनों का मवाजना दे रहे हो मसादीक की बिना पे, मसादीक की बुनियाद पे। दखल नहीं है से मुराद यह है कि आप मवाजना उन दोनों मफाहिम का आपस में डायरेक्टली दे रहे हो, मसादीक की बुनियाद पे नहीं दे रहे हो। बस हो गई बात। अगर डायरेक्ट मवाजना दे रहे हो एक मफ़हूम कुल्ली का दूसरे मफ़हूम कुल्ली के साथ, यानी इस मवाजने में मसादीक को दखल नहीं है, इस मवाजने को कहते हैं तकाबुल। और अगर अफराद और मसादीक को इस मवाजने में दखल है, फिर इस मवाजने को कहते हैं तनासुब। मशहूर नाम है निसाब अरबा। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है मलिक साहब। मशहूर नाम क्या है? निसाब अरबा। अच्छा, तो मफ़हूम कुल्ली का दूसरे मफ़हूम कुल्ली के साथ जब डायरेक्टली 2 मफ़हूम एक दूसरे के साथ आप कंपेयर करते हो, उनके दरमियान मवाजना देते हो, अफराद और मसादीक को दखल नहीं देते हो, क्या नाम है? तकाबुल। और तकाबुल की किस्में कितनी हैं? 4। कौन कौन सी?
नकीज़ैन, ज़िद्दैन, तज़ायुफ़, मलका वदा मलका, वो चारों तकाबुल की किस्में हैं। तकाबुल कहाँ है? बैनल मफ़हूमैन कुल्लियैन, और वहाँ तकाबुल में मसादीक को दखल। हाज़िर हो गई बात। अब ये बहस हमारी नहीं है, आज के दर्स का मौजू तकाबुल नहीं है, तकाबुल साइड पे रख दो। मौजू क्या है आज? तनासुब। दो कुलियों के दरमियान आपने मवाजना किया है और मवाजने में आपने मसादीक को दखल दिया है। जब मवाजने में मसादीक को दखल दिया है तो अब मसादीक की हैसियत पता क्या है? तराजू में एक साइड पे जिन्स रखी जाती है, जिसको आप तोलना चाहते हो, जिसका वजन मालूम करना चाहते हो। तराजू के दूसरे जाने पर वेट रखा जाता है। वेट को हमारी ज़बान में क्या कहते हैं? बटे, गिराम। ठीक है, ये जो मसादीक है ना, ये क्या है? बटे हैं। इनके ऊपर ये जो वेट है, बटे हैं, इनके ऊपर तोला जाएगा। किन को? उन दोनों कुलियों को। यह बात को तस्वीर ज़हन में आ रही है गुफ्तगू की? अच्छा, तो हमने 2 अदद कुलियां तोलनी है, ठीक, और तोलनी किस पे हैं? मसादीक पे तोलनी है। अब कैसे तुलेंगी ये आज इंशाल्लाह दर्स में वाज़ेह हो जाएगा। कहते हैं मसादीक पर 2 मफ़हूम कुल्ली को तोलने का तरीका यह है, या इसका मकसद यह है कि ये मफ़हूम कुल्ली मद्दे मुकाबल दूसरा मफ़हूम कुल्ली जिसके साथ आप इसका क्या देना चाहते हो? मवाजना, उसके भी मसादीक हैं, इसके भी खारिज में मसादीक। इन दोनों के खारिज में जो मसादीक हैं उनकी रोशनी में आपने इनका मवाजना करना है। तो मवाजने के लिए पहला ऑप्शन यह है कि ये कुली उसके किसी मिसदाक पे सादिक नहीं आती और वो कुली इसके किसी मिसदाक पे सादिक नहीं आती। यह है पहला मवाजने का ऑप्शन। ऐसी सूरत में क्या कहते हैं? दोनों के दरमियान निस्बत क्या है? तबायुने कुल्ली। मिसाल क्या है? इंसान और हजर मफ़हूमान कुलियान है और अफराद की रोशनी में हम मवाजना दे रहे हैं। इंसान हजर के किसी मिसदाक पे सादिक नहीं आता, हजर इंसान के किसी मिसदाक पे सादिक वैसे संग दिल लोग होते हैं। हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गई है पहली बात जरी साहब? अच्छा, यह है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये कुल्ली उसके तमाम अफराद पे सादिक आती है। वो कुल्ली इसके तमाम अफराद पे, लफ्ज़ तमाम पर तवज्जो देनी है। ये वाली उसके तमाम पर, वो वाली इसके तमाम पर। कहता है जब ये उसके तमाम पर, वो इसके तमाम पर, तो इसका मतलब यह है कि जो मसादीक हैं इसके और उसके नहीं हैं, बल्कि वो मुश्तरक हैं दोनों के। इसको बोलते हैं क्या? तसावी। ठीक है, तो मसादीक दोनों के क्या हैं? मुश्तरक है। जब दोनों के वो मसादीक मुश्तरक हों, मियाँ बेल मियाँ, ठीक, कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो इसके लिए सेपरेट हो, इसका अपना जाती हो और वो इस कुली के साथ उस फर्द में इश्तराक न रखती हो। क्या निस्बत है जी? तसावी। मवाजना कैसे दिया है? वो मफ़हूम कुल्ली इसके तमाम पर, ये उसके तमाम अफराद। ठीक हो गई बात? अच्छा, 2 ऑप्शन। तीसरा हो, ये कुल्ली उसके बाज़ अफराद पर, वो कुल्ली इसके बाज़ अफराद पर। लफ्ज़ बाज़ मद्दे मुकाबिल तमाम के। पिछले ऑप्शन में क्या हमने बोला था? तमाम। ये कुल्ली इसके बाज़ पर, वो कुल्ली इसके बाज़ पर। ठीक है, और लफ्ज़ बाज़ की खासियत यह है कि जहां भी ये सादिक आता है 2 ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, लफ्ज़ बाज़ जहां भी सादिक आता है 2 ग्रुप, बाज़ लोग आए हैं। क्या मतलब है? बाज़ 2 ग्रुप हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, तो बाज़ जहां भी आएगा
ग्रुप दो हो जाएंगे। ये कुल्ली उसके पास पर तो उसके दो ग्रुप हो जाएंगे। एक ग्रुप वो हो जाएगा जिस पर ये सादिक नहीं आ रहा, एक ग्रुप वो हो जाएगा जिस पर ये मफहूम सादिक आ रहा। वो कुल्ली इसके बाज पर तो यहां भी बाज आके दो ग्रुप बना देगा, ठीक है ना। तो कहता है ये कुल्ली जब उसके बाज अफराद पे सादिक आएगी, अल्लाह से बाज क्या करता है, दो ग्रुप बना देता है। एक ग्रुप वो जिस पे सादिक आएगी, जिस पे सादिक नहीं आएगी, एक वो वाला जिस पे सादिक नहीं आएगी उसको कहते हैं मादाए इफ्तिराक, जिस पे सादिक आएगी इसे कहते हैं मादाए जितेमा या मादाए इश्तिराक। सेम तस्वीर फिर उधर से इधर आएगी। वो कुल्ली इसके बाज पर, और बाज क्या करेगा, अल्लाह से बाज आके दो ग्रुप, एक ग्रुप जिस पे वो सादिक आ रही है, एक वो जिस पे सादिक नहीं आ रही, ये हो जाएगा इस कुल्ली का मादाए इफ्तिराक। जिस पे सादिक आ रही है ये हो जाएगा मादाए इश्तिराक। मादा इश्तिराक वाले दोनों अफराद चूंकि मुश्तरक हैं, और जैसे हमने तसावी वाली निस्बत में मुश्तरक को हमने जो है वो एक ग्रुप बना दिया, दो ग्रुप सिर्फ समझाने के लिए कहा था, तो अब ये दो ग्रुप जो है एक हो जाएंगे। तो टोटल कितने ग्रुप हो जाएंगे यहाँ, तीन। एक मादा इफ्तिराक इसका, एक मादा इफ्तिराक इसका, और एक ग्रुप वो जो दोनों का मुश्तरक है। इस निस्बत का क्या नाम है जी, आम खास मिन वाजहन। ये कुली उसके बाज अफराद पर, वो कुली इसके बाज अफराद पर। लफ्ज़ बाज मध्य मुकाबिल किसके था, तमाम पर। ठीक हो गई। अच्छा, आखिरी ऑप्शन है और बात हमारी तमाम हो गई है। आखिरी ऑप्शन कहता है ये है कि ये कुली उसके तमाम पर लेकिन वो कुली इसके बाद पर। ठीक है, ये कुली उसके तमाम अफराद पे सादिक आती है, लेकिन वो कुली इसके बाज़ अफराद पे सादिक आती है। इसे क्या बोलते हैं, हम खास मुतलक। हैवान और इंसान, हैवान इंसान के जमी अफराद पे, तमाम अफराद पे सादिक आता है, इंसान हैवान के बाज़ अफराद पे सादिक आता है। तो कहता है ये अफराद को मद्देनजर रखते हुए जब अफराद को दखल दोगे, अफराद को वेट बना के जब दो मफहूम कुल्ली तोले जाएंगे, उनके दरमियान मवाजना दिया जाएगा, तो फ़कत यही चार ही वेट हैं हमारे पास, या चार ही सूरतें हैं मवाजने की हमारे पास, इसके अलावा कम या ज़्यादा नहीं है। इनको क्या बोलते हैं, निसबे अरबा, और उसे क्या बोलते हैं, तकाबुल। तकाबुल में मफहूमान को डायरेक्टली एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, मसादिक को दखल नहीं होता। और निसब अरबा में तनासुब में अफराद को मवाजने में दखल होता है। बाजी हो गया, बात ये नहीं होती। अगला सवाल, तनासुब सिर्फ मफहूमान कुल्लियान के दरमियान जारी होता है। तनासुब कहाँ जारी होता है, दो मफहूमे मफाहिम जुजिया के अंदर तनासुब जारी नहीं होता, यानी वहां निस्बत जारी नहीं। क्यों नहीं होती, जुजी का मिज़ाक होता है नहीं होता, तो दो मफहूम जुजी ले लो, उसका भी मिज़ाक है, उसका मिज़ाक है, तो उनका जो है वो मिज़ाक जो है वो वेट बना के रखो और इनको आपस में तोलो। तबायुन हो गया तो तुला, तो तबायुन हुआ ना, तोलने के बगैर तबायुन हो जाता है। तो आपका तबायुन क्या ना, इस बात की दलील है कि आपने तोला है। तोले के बगैर आपको कैसे पता चल गया तबायुन है। एक छापर में जो है वो चीनी पड़ी है, दूसरे में चावल पड़ा है, तोले के बगैर आप कैसे कह सकते हो ये किलो है वो भी किलो है। इसका मतलब है हमने तोल लिया है, तबायुन की निस्बत आपने कायम किया है, तो मतलब फिर क्या हुआ है, आपने उनको तोला है, मवाजना दिया। और सवाल यह है कि जुजियात के दरमियान यानी मफाहिम में जुजिया में निस्बत जारी नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप तो इतराफ दे रहे हो कि जारी होती है। हाँ जी, तो आज का दर्स जो है
دو عدد سوالات کی بریکٹ میں بند ہے. ایک وہ جو ہم نے شروع میں بیان کیا ہے، ایک یہ جو ہم نے آخر میں بیان کیا ہے. ہم جوابات دینا آج سے ہم نے چھوڑ دیے ہیں. آپ نے توجہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے جوابات دینا چھوڑ دیا ہے. سوال بنائیں گے، آگے گزر جائیں گے. کتاب لائیے. دیر لگی کرتا ہوں بھیا آپ لوگوں سے. فی النسب الاربعہ قولہ والکلیان یعنی المفہومان الکلیان ان تفارقا کلیان من الجانبین، دونوں جانب سے وہ مفہوم کلی ایک دوسرے کے ساتھ افتراق رکھتے ہیں. دونوں جانب سے افتراق اور جدائی رکھتے ہیں. اور جدائی دو قسم کی ہے، یا جزوی طور پر ایک دوسرے سے جو ہے وہ افتراق رکھتے ہیں جیسے کہ من وجہ کی نسبت میں ہوتا ہے، یا کلی طور پہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ. تو جانبین سے جو افتراق ہے یا وہ کلی طور پہ ہوگا یا وہ. تو اب تفارقہ کے ساتھ اس نے تمیز لگائی ہے، کیا؟ کلیاں. کہ جانبین سے جو ہے وہ تفارق کلی. اور تفارق کلی کے اندر پھر دو صورتیں ہیں. کبھی تفارق کلی ایک جانب سے ہوتا ہے، کبھی دونوں جانب سے ہوتا ہے. دونوں جانب سے تفارق کلی کہاں ہوتا ہے؟ تباین کلی میں. ایک جانب سے تفارق کلی کہاں ہوتا ہے؟ من جانب واحد. مطلق میں ایک جانب سے تفارق ہوتا ہے، دوسری جانب سے جو ہے وہ اشتراک ہوتا ہے. تو اس نے آگے پھر کلیان کی وضاحت دیا ہے تفارق کی تمیز کے لیے کہ وہ تفارق جو ہے من الجانبین ہے، تفارق جو ہے وہ کلی ہے، جزوی نہیں ہے. پھر کلیان کی آگے تمیز دی ہے من الجانبین، جو کلی ہے دونوں جانب سے ہے، ایک جانب سے نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑا تفنن لے کر آیا ہے. مثال فمتبینان، تو ایسی دو کلیوں کے درمیان تفارق کلی ہو اور وہ تفارق کلی جانبین سے ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ تباین کلی کی نسبت. اے کلو کلیین، ہر دو مفہوم کلی لا بد من ان یتحقق بینہما احدی النسب الاربع، ان کے درمیان چار میں سے کسی ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. تو کوئی بھی دو مفہوم کلی جب آپ ان کے درمیان موازنہ دیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالی من النسبت ہیں. لا محالہ ان کے درمیان ان چار میں سے کوئی ایک نسبت ضرور بنے گی. اور وہ چار کون سی ہیں؟ یہ نام اوپر لکھے ہیں، پڑھ لینا. وذالک، یہ ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ لا بد من ان یتحقق بینہما احدی النسب، ضروری ہے کوئی ایک نسبت متحقق ہو. ذالک کیوں متحقق ہو؟ لے انہما، یہ ذالک کا اشارہ اس تحقق کی طرف ہے. نسبت کا تحقق ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ لے انہما، اس وجہ سے ضروری ہے. ذالک کا مشار اللہ سمجھ گئے نا. لے انہما، وہ دونوں مفہوم کلی اما ان لا یصدق شیء منہما علی شیء من افراد الاخر، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے افراد پہ بالکل صادق نہیں آئے گی. او یصدق، یا صادق آئے گی. فعل الاول، صادق نہ آنے کی صورت میں فہما متباینان، تباین کی نسبت ہے. کل انسان والحجر والثانی، ثانی کی بنیاد پہ. ثانی کیا ہے؟ کہ وہ دونوں صادق آ رہی ہیں. جب صادق آ رہی ہیں تو پھر صادق آنے کی تو صورتیں بنے گی اما ان یکون بینہما صدق کلی من جانب اصلا، یا جو ہے وہ صدق کلی ہوگا ان دونوں کے درمیان من جانب اصلا. کیا ہے؟ لا، ہاں لا، آسان، یہ ٹھیک ہے. لا یکون صدق کلی من جانب اصلا، دونوں جانب سے صدق کلی نہیں ہوگا. یعنی صدق تو ہوگا، صدق ہوگا مگر وہ صدق دونوں جانب سے صدق کلی نہیں ہوگا. صدق ہوگا جانبین سے، وہ بھی صادق آ رہی ہے، یہ بھی آ رہی ہے. تو دونوں جانب سے صدق نہیں ہے یا دونوں جانب سے صدق ہے.
جب دونوں جانب سے صدق ہے مگر یہ صدق دونوں جانب سے کلی نہیں ہے. جب کلی نہیں ہے تو پھر یہ صدق ہو بھی اور کلی نہ بھی ہو تو یہ کون سا صدق ہے؟ صدق جزوی. اور یہ کون سی نسبت ہو جائے گی؟ اچھا فعلی الاول فہما اعم خاص من وجہ کل حیوان والا بھی ہے. وعلی الثانی ثانی کی بنیاد کیا ہے؟ صدق ہے اور دونوں جانب سے صدق کلی ہے. جب دونوں جانب سے صدق ہے اور صدق کلی ہے تو یہ صدق کلی پھر یا دونوں جانب سے ہوگا یا ایک. صدق ہے دونوں جانب سے. اب دونوں جانب سے جو صدق ہے اس کے اندر پھر ابہام ہے بھئی دونوں جانب سے جزئی ہے دونوں جانب سے کلی ہے. تو وضاحت کرے گا دونوں جانب سے کلی ہے یا صرف ایک جانب سے کلی ہے. فَإِمَّا أَن يَكُونَ الصِّدْقُ الْكُلِّيُّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ یا دونوں جانب سے صدق کلی ہوگا یا ایک جانب سے. جب ایک جانب سے آپ بنائیں گے نا صدق کلی لام حالہ اس کا موازنہ دو گے تو پھر دوسری جانب کیا بنے گی؟ اس کی جانب سے صدق کلی نہیں ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ صدق جزئی ہو جائے گا. تو ایک جانب سے صدق کلی دوسری جانب سے صدق جزئی. فعلی الاول فہما متساویان دونوں جانب سے کلی صدق ہے اسے تساوی کہتے ہیں جیسے انسان اور ناطق. وعلی الثانی اور اگر ایک جانب سے کلی صدق ہے دوسری جانب سے جزئی صدق ہے فہما اعم و اخص مطلقاً کل حیوان والانسان. واضح ہو گئی بات؟ اچھا میرے خیال میں مصنف کے بیان سے یا شارح کے بیان سے بندہ نچیز کا بیان زیادہ سلیس تھا. ٹھیک ہے اگر آپ کو لگا ہے تو ہاں کر دو, نہیں لگا ہے تو پھر جو آسان ہے اسی کو. اچھا بہرحال امید یہ رکھتے ہیں کہ آپ کو نسب اربع کی پہچان آ گئی ہے. آئندہ سے آپ کو اگر جو ہے وہ 2-4 ضربیں دینا پڑ جائیں 2-4 کلیاں آپ کو بطور مثال رکھ دی جائیں کہ ان کے درمیان جو ہے وہ موازنہ دو تو آپ ان کے درمیان موازنہ دے لیں گے یا نہیں دے سکیں گے. اچھا تو بھائی استاد کا کام ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ ایک ڈیزائن سکھلا دے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے اپلائی آپ نہیں کریں گے تو کاریگر نہیں بن سکیں گے. کاریگر جو ہے وہ اس کے اندر 2 چیزیں مطلوب ہیں. ایک یہ کہ آپ کو اس کی تھیوری کی سمجھ آئے پھر اس کے بعد آپ خود اس کو ٹرائی کریں. خود ٹرائی نہیں کرتے ہو صرف اس کی تھیوری آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس سے آپ کاریگر نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے تو آپ کو پھر ٹرائی بھی کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو تھیوری دے دیا ہے کہ نسب اربع کیا ہیں کیسے ہیں بنائی کیسے جاتی. آپ ٹرائی دو گے تو آپ انشاءاللہ پھر کاریگر ہو جائیں گے. وَمَرْجِعُ التَّسَاوِي إِلَى الْمُوجِبَتَيْنِ الْكُلِّيَّتَيْنِ جو تساوی کی نسبت ہے ٹھیک ہے وہ 2 کلیاں جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہے ان دونوں کے درمیان آپ قضیہ بنانا چاہو تو کہتا ہے ایک نہیں 2 قضیے بنیں گے اور وہ دونوں بنیں گے موجبتین کلیتین. بھائی 2 کیوں بناتے ہو؟ ایک بنا دو. کہتے 2 اس لیے بنائیں گے ایک قضیے میں ہم اس کا اسناد اس کی طرف دیں گے. رکو بات نہیں سمجھے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. موضوع اور محمول کے درمیان رشتہ ہوتا ہے کلی اور مصداق کا. کیا رشتہ ہوتا ہے؟ مصداق کون ہوتا ہے؟ محمول کلی ہوتا ہے. مصداق کون ہوتا ہے؟ موضوع. ٹھیک ہے زید عالم زید اس عالم کا زید راجل زید اس راجل کا. ٹھیک ہے نا کلو انسان عالم تو انسان کے سارے مصداق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان کے سارے افراد جو ہیں وہ مصداق ہیں عالم. کل کا یہی مطلب ہے نا یعنی یہ محمول صادق آ رہا ہے موضوع کے جمی افراد پر. جب محمول اس کے جمی افراد پہ صادق آئے گا تو محمول ہو جائے گا صادق آنے والا افراد ہو جائے گے جن پہ صادق آ رہا ہے.
تو جن پہ صادق آئے وہ مصداق ہوتے ہیں، جو صادق آئے وہ کلی ہوتا ہے۔ تو رشتہ کیا بنا ہے؟ موضوع معمول کے درمیان رشتہ کیا بنا ہے بھائی؟ مصداق اور یہ ضابطہ یاد کر لو، یہ میں دے رہا ہوں آپ کو، اس کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن حقیقت ہے موضوع اور مصداق کے معمول کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے؟ کلی اور مصداق کا۔ نسب اربعہ جو ہیں ان میں دخل ہے کس کو؟ مصادیق کو۔ جب مصادیق کو دخل ہے تو ہر کلی پلٹے گی دوسرے کے مصادیق کی طرف، ہر کلی پلٹے گی دوسرے کے مصادیق کی طرف۔ تو کہتا ہے اب آپ نے اس کلی کو محمول بنانا ہے تو اس کلی کے افراد مصادیق بنیں گے، پھر اس کلی کو آپ نے محمول ہے اس کو موضوع کی جگہ پر رکھنا ہے تاکہ یہ اس کے مصادیق پہ ثابت ہے۔ تو قضیہ آپ کو ہر بار دو بنانے پڑیں گے۔ کیوں دو بنانے پڑیں گے؟ کیونکہ آپ نے توازن دو کے درمیان دیا ہے، اور دو کے درمیان توازن جب دیا جاتا ہے تو ایک کلی کے دوسرے کے افراد پہ صادق آنا صرف ملحوظ نہیں رکھا جاتا بلکہ دونوں جانب سے ملحوظ رکھا جاتا ہے، یہ اس کے مصادیق پر، وہ جب آپ اس کی جانب سے کہیں گے کہ یہ اس کے مصادیق پہ صادق آ رہی ہے تو پھر اس کو محمول بنا دو گے، اسے موضوع بنا دے گے۔ پھر اس کی جانب سے آپ جب کہیں گے کہ یہ اس کے مصادیق پہ صادق آ رہی ہے پھر یہ محمول ہو جائے گی، وہ موضوع ہو جائے گی۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے۔ مرجع التساوی موجبتین کلو انسان ناطق، کیا مطلب ہے؟ انسان کلو انسان ناطق یعنی ناطق انسان کے تمام افراد پہ صادق آتا ہے۔ اب بدل دو، کلو ناطق انسان، اب کیا مطلب بنے گا؟ انسان ناطق کے جمیع افراد پہ صادق آتا ہے۔ تو ایک بار آپ نے انسان کی جانب سے بات کی ہے کہ وہ صادق آتا ہے ناطق کے جمیع افراد پہ، اور دوسری بار آپ نے ناطق کی طرف سے بات کی ہے کہ یہ صادق آتا ہے انسان کے جمیع افراد پر۔ تو قضیے کتنے بن جائیں گے؟ دو، اور دو اس لیے بنانے پڑیں گے۔ ریزن سمجھ میں آیا ہے؟ وَمَرْجِعُ الْتَبَايُنِ إِلَى صَالِبَتَيْنِ کلیتین، اور تباین کلی کا مرجع کیا ہے؟ دو عدد سالبہ کلیہ۔ دو عدد کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار اس کلی کی جانب سے بات کرو گے کہ یہ اس کے کسی افراد پہ صادق نہیں آتی تو پھر یہ محمول میں آئے گی، وہ موضوع میں آئے گی۔ پھر آپ اس کی جانب سے بات کرو گے کہ یہ والی اس کے کسی مصداق پہ صادق تو پھر یہ محمول اور وہ مصداق میں آ جائے گی۔ تو قضیے کتنے ہو جائیں گے؟ دو۔ لا شیء من الانسان بحجر، اب کس کی طرف سے بات ہو رہی ہے؟ حجر کی طرف سے، کہ یہ انسان کے کسی فرد پہ صادق۔ اب بدل دو، لا شیء من الحجر بانسان، اب بات کس کی جانب سے ہو رہی ہے؟ آسان، خلاص نا۔ وَمَرْجِعُ الْعَمُومِ وَالْخَصُوصِ مُطْلَقًا إِلَى مُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ وَصَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ، اور عام خاص مطلق کا مرجع بھی دو ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جی موجبہ کلیہ، ایک ہے جی سالبہ جزیہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کہتے ہیں جو کلی اخص ہے اس کی طرف سے ایک موجبہ کلیہ بنے گا، میں جلدی کر گیا ہوں تھوڑا، ایک بنے گا جی موجبہ کلیہ، ایک بنے گا سالبہ جزیہ۔ اچھا جی، موجبہ کلیہ مثلا بنا لو کلو انسان حیوان، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کس کی جانب سے بات کیا ہے؟ حیوان کی جانب سے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حیوان انسان کے جمیع افراد پہ صادق آتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور انسان، آپ انسان کی جانب سے بات کریں گے، انسان حیوان کے بعض پہ صادق آتا ہے۔ جب بعض پہ صادق آتا ہے تو اب قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ جزیہ، ٹھیک ہے نا؟ بعض الحیوان انسان، حیوان کے بعض افراد جو ہیں ان پہ انسان صادق آتا ہے، یہ بننا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں بنے گا۔ کیا بنے گا؟ سالبہ جزیہ، بعض الحیوان لیس بانسان، بعض افراد انسان نہیں ہے۔ بھئی سالبہ جزیہ تم نے کیوں بنایا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں بعض آ جاتا ہے نا، گروپ بن جاتے ہیں دو۔ ایک گروپ حیوان کا جو موجبہ جزیہ والا ہے، کہتے ہیں یہ ہی وہی ہے
جس پر آپ نے حیوان کو صادق کیا تھا اور کہا تھا کہ انسان کے جمی افراد پہ صادق آتا ہے، وہ ادھر اشتراک میں چلا جائے گا. یعنی حیوان کے بعض افراد اور انسان کے جمی افراد یہ آپس میں کیا ہیں؟ مشترک ہے، اور مشترک کے اندر گروپ ایک کر دیا جاتا ہے. جب گروپ ایک ہو گیا تو اب قضیہ جو ہے حیوان کی جانب سے موجبہ جزیہ نہیں بنے گا، کیونکہ موجبہ جزیہ والا گروپ ہم نے کدھر داخل کر دیا ہے؟ اشتراک کی وجہ سے انسان کے دائرے میں، انسان کے افراد میں چلا گیا ہے. تو باقی اس کے پاس کیا بچ گیا ہے؟ حیوان کے پاس دوسرے والا گروپ جس پہ انسان صادق نہیں آتا. اس وجہ سے آپ قضیہ کون سا بنے گا؟ سمجھ گئے؟ ایمان سے. اچھا، چوتھی نسبت کیا ہے؟ وَمَرْجُ الْعَمُومِ خصوص من وجہ، کہتا ہے اس کے جو ہے وہ کتنی بنے گے؟ من موجبتین جزیتین و سالبتین جزیہ، 3 مرجے ہو جائیں گے. اب 3 مرجے کیوں نکال دیے تم نے بھائی؟ کہتے ہیں مرجے 3 اس لیے نکالے ہیں کہ اب گروپ 3 ہو گئے ہیں. گروپ 3 یاد ہے نا؟ اتنا زور لگایا میں نے یار گروپ سمجھانے پر. 3 گروپ ہیں من وجہ کی نسبت میں، 3 گروپ ہیں. 3 گروپ کون کون سے ہیں؟ ایک گروپ تو وہ ہے جو دونوں کا مشترک ہے، جس گروپ میں دونوں اشتراک رکھتے ہیں. نام اس کا کیا ہے گروپ کا؟ مادہ اجتماع یا مادہ افتراق. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور ایک گروپ اس کا مختص ہے، ایک اس دوسری والی کا مختص ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے جب اس کلی کا موازنہ دیں گے اس کلی کے ساتھ اس گروپ کے اعتبار سے. کس گروپ کے اعتبار سے؟ جو اس کا مختص ہے. تو یہ اس پہ صادق نہیں آتی، سالبہ جزیہ ہو جائے گا. پھر اس کا موازنہ دیں گے اس کے ساتھ اس گروپ کے اعتبار سے جو اس کا خاص ہے، تو وہ اس کے خاص گروپ پہ صادق نہیں آتی، تو ایک سالبہ جزیہ اس کے طرف سے ہو جائے گا. اور ایک گروپ مشترک کا ہے، اور مشترک گروپ جو ہے یہ اس مشترک گروپ کو آپ ایک بار اس کی طرف منسوب کرو گے، ایک بار اس کی طرف منسوب کرو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہونے 4 چاہیے قضیے. یعنی آپ کہنا چاہیے کہ بعض الابیاض حیوان اور بعض الحیوان ابیض. لیکن وہ کہتا ہے چونکہ گروپ مشترک ہے تو مشترک ہونے کی وجہ سے ہم نے پھر 3 قضیے مرجع بنا دیے ہیں. ویسے یہاں بننے 4 چاہیے تھے. یعنی عقل تصور جو دے رہی ہے وہ مرجع کے 4 ہونے کا دے رہی ہے. کیونکہ ایک بار آپ حیوان کی جانب سے کہیں گے کہ یہ انسان کے افراد پہ صادق آتی ہے، ابیض کے افراد پہ. دوسری بار کیا کہو گے؟